السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو آن لائن لیکچر کے ذریعے حاضر ہیں۔ تو آج ہم علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام اس کو پڑھیں گے۔ آپ اپنی بک کو ساتھ رکھیں، اپنی بک کو دیکھتے جائیں اور ساتھ کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھتے بھی جائیں۔ علامہ اقبال اپنی اس نظم میں نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اب اس پہلے شعر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ خطاب کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کبھی اے نوجواں مسلم کے بعد جو علامت استعمال کی گئی ہے وہ ندائیہ کی علامت استعمال کی گئی ہے، یعنی پکارا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، توجہ حاصل کی جا رہی ہے کہ اے نوجواں مسلم، کبھی تو نے غور و فکر کیا، تدبر کیا، سوچا، غور و فکر کیا۔ کس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، کس چیز کے حوالے سے سوچنا ہے، کیا سوچنا ہے کہ وہ کیا گردوں تھا۔ اب یہاں لفظ گردوں آسمان کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے ملت اسلامیہ، یعنی جو مسلمان قوم تھی اس سے تیرا تعلق ہے، لیکن تعلق کیسا ہے؟ تعلق جو ہے وہ ہے کس چیز کا کہ تو ٹوٹا ہوا تارا بن گیا ہے۔ اب ٹوٹا ہوا تارا، یہ اس چیز پر غور کریں کہ پہلے جو مسلمان قوم تھی وہ عروج پر تھی، اس کی شہرت تھی، اس کا رعب اور دبدبا تھا، تعلق تو ہمارا اسی قوم سے ہے، لیکن ہم کیا ہوئے؟ آسمان شہرت سے زوال کی بلندیوں میں گر گئے۔ اب جب ایسا ہوا تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایسا ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو اسی چیز کی دعوت علامہ اقبال دے رہے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، تو نے کبھی تدبر کیا، تو نے کبھی غور و فکر کیا کہ میرے جو اسلاف تھے، میرے جو آباء و اجداد تھے، میرے جو بزرگ تھے وہ کیا تھے؟ اسی بات کو علامہ اقبال اپنے ایک اور شعر میں بیان کرتے ہیں کہ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ایک اور شعر میں علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی ہم نے جب اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلام کے انداز کو چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ تو اب علامہ اقبال یہی دعوت دے رہے ہیں کہ کیا تو نے کبھی غور و فکر کیا؟ تو کبھی دیکھ تو صحیح، سوچ تو صحیح، اس بات کے بارے میں غور و فکر تو کر کہ میرا تعلق تو اس قوم سے ہے جو دنیا میں شہرت ناموری کے آسمان پر تھی، میں اسی کا ستارہ ہوں، لیکن بدقسمتی سے میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، میں نے ان کی زندگیوں کو چھوڑ دیا، تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یعنی اے نوجوان، تیرا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی قوم سے ہے، تجھے ایک ایسی قوم نے محبت سے پالا ہے، مطلب تیرا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جس نے ایران کے بادشاہ دارا کے تاج کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا تھا۔ اب دارا کی ہسٹری پر اگر غور کرتے ہیں تو تقریباً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی
200-250 سال قبل دارا کی جو بادشاہت تھی ایران پر تھی، اور یہ ایک بڑا پرشکو بادشاہ تھا، اس کی سلطنت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو سکندر اعظم نے شکست دی تھی، لیکن یہاں جو علامہ اقبال نے بات بیان کی ہے وہ ایران کی سپر پاور، جو اس وقت ایک ملک تھا جو سپر پاور تھا، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جنگ قادسیہ کی بات ہے کہ جب مسلمانوں نے، مٹھی بھر مسلمانوں نے، رستم اور سہراب جو تھے باپ بیٹا، جو کہ ایران کی فوج کے بڑے پہلوان تھے، شاہسوار تھے، طاقتور تھے، لیکن مسلمانوں کی مٹھی بھر تعداد کے مقابلے میں وہ ڈر کر بھاگ گئے، اور وہ ایران کے بادشاہ کا محل، جس کا فرش سونے کا، جس کے جو بھی چیزیں وہاں موجود تھیں سارا کچھ سونے کا تھا، تو اب وہ جو تاج تھا جو وہ پہنا کرتا تھا، وہ تاج اور وہ تخت و تاج جو کچھ بھی تھا، وہ سارا مال و اسباب اکٹھا ہو کے مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ تو اب علامہ اقبال جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ مسلمان قوم جنہوں نے دارا جیسے بادشاہ کا تاج، یعنی ایران اس وقت کی جو سپر پاور تھی ایران، اس کو بھی شکست دے دی، ان میں جو جذبہ تھا، جذبہ ایمانی تھا، ان میں ایک ایمان کی طاقت تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل کرنے والے تھے، اور وہ خدا کے احکام کی تعمیل کرنے والے لوگ تھے، اس وجہ سے انہیں وہ کامیابی ملی، اور ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ نیکسٹ ہے کہ تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ اب ذرا غور کریں، اس میں تمدن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تمدن آفرین۔ آفرین کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہ ہو، ممکن نہ ہو کہ اس چیز کی تعریف ہو سکے گی، تو اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہاں وہی آفرین کا لفظ استعمال کیا۔ تمدن یعنی ان کا جو کلچر تھا، جو ان کی ثقافت تھی، جو ان کا رہن سہن تھا، جو ان کے آداب معاشرت تھے وغیرہ وغیرہ، وہ سب آفرین، مطلب اس کی تعریف ہی ممکن نہیں ہے، اتنا بہترین، وہ اتنے مطلب سویلائزڈ تھے، اتنے زبردست ہو گئے تھے۔ وہ تھے کیا؟ وہ خلاق، پھر وہ خلاق آئین جہاں داری، خلاق تخلیق کرنے والے، کس کو؟ قانون کو، آئین جہاں داری، دنیا کو چلانے والے جو قوانین ہیں ان کو وہ بنانے والے ہو گئے۔ یعنی وہ تھے کیا؟ وہ صحرائے عرب، یعنی وہ عرب کے وہ بدو لوگ تھے، وہ جنگلی تھے، وہ وحشی تھے، لیکن جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں آ گئے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان لے آئے، تو ان کی تہذیب و تمدن تبدیل ہو گیا، ان کا رہنے سہنے کا انداز تبدیل ہو گیا۔ وہ جو خود جنگلی تھے، وہ صحرائے عرب تھے، وہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، لیکن پھر وہ کیا بن گئے؟ ان کا جو تمدن تھا وہ آفری ہو گیا کہ اس کے لیے، اس کی تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے، اور وہ دنیا کو قانون بنا کر دینے والے ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبارہ۔ یہاں یہ ایک حافظ شیرازی کے مصرے کو تضمین کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ جب اس طرح کسی دوسرے شاعر کا کوئی شعر یا کوئی ایک مصرع استعمال کیا جائے تو اس کو تضمین کہا جاتا ہے، تو اب تضمین کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ الفقر فخری والفقر منی، یعنی مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، اور فقر مجھ سے ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے، یعنی فقر اختیاری ہے۔
اب علامہ اقبال نے اسی بات کو بیان کیا کہ سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، کہ دولت مندی میں بھی ان کی جو کیفیت تھی وہ اختیاری فقر اختیار کرتے تھے، مطلب سادگی کو انہوں نے اپنائے رکھا، سادہ زندگی گزاری اور سادگی کے ہی انداز میں انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ پھر علامہ اقبال نے جو تضمین استعمال کی کہ باب و رنگ و خال و خط چے حاجت روئے زیبرا، کہ جو خوبصورت چہرہ ہے نا اس کو بننے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو غازہ، سرخی، پاؤڈر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا عزیز طلبہ کہ جو تضمین ہوتی ہے وہ اپنے سے پہلے والے مصرے کی، اگر مصرع ہے تو اور شعر ہے تو اپنے سے پہلے والے شعر کی وہ وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار، کہ وہ گدائی میں، غربت میں بھی وہ اتنے غیرت مند تھے، ان کے اندر اتنی غیرت تھی کہ جو منعم تھا، جو عطا کرنے والا تھا، جو دینے والا مالدار آدمی ہوتا تھا، وہ اس ڈر سے غریب کی مدد نہیں کرتا تھا کہ کہیں یہ مجھے واپس نہ کر دے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ دولت مند لوگ، وہ غربا کی مدد اس طرح کرتے تھے کہ وہ اس علاقے سے معلوم کر لیتے تھے کہ یہاں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، تو پھر رات کے وقت جاتے، پچھلے پہر جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تو دروازہ بجاتے، وہ مال و اسباب کی جو گٹھڑی ہوتی، جو پوٹلی ہوتی، جو کچھ بھی ہوتا ان کے دروازے کے سامنے رکھتے اور وہاں سے چلے جاتے۔ اب جب وہ گھر والا دروازہ کھولتا تو وہاں دیکھتا تو وہاں گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، اب اس سے پتہ نہیں ہے کہ کون دے کے گیا، تو مطلب اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے دیا کس نے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے، آج ہمارے سامنے ہی ہے کہ کس طرح وہ ایک کوئی تھوڑی سی چیز دیتے ہیں تو اس کے اوپر جناب وہ باقاعدہ پورا فوٹو سیشن ہوتا ہے اور وہ خبریں چلائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو جب بھی کسی کی مدد کی جائے تو اس چیز کو ملحوظ خطر رکھا جائے، لیکن علامہ اقبال یہاں جو بات کر رہے ہیں کہ وہ بھلے غریب تھے۔ پہلے علامہ اقبال نے اوپر والے شعر میں امیری کی بات کی کہ وہ امیری میں بھی سادہ زندگی گزارتے تھے اور غربت میں بھی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ تو یہاں سوال کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست بات بیان کی گئی ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، خودداری کو بیان کیا گیا، انسان کی غیرت کو بیان کیا گیا کہ وہ اتنے غیرت مند تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں ایک شعر ہے جو یہاں موجود نہیں ہے کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بانو جہاں آرا۔ یہ شعر ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، تو یہ 5واں شعر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو اس کا جو معنی اور مفہوم وہ یہ ہے کہ میں کیا کہوں کہ وہ کیا تھے تو وہ صحرا کے رہنے والے، لیکن پھر وہ ملک چلانے والے، ملکوں کو سنبھالنے والے، ملکوں کو سجانے والے، دنیا کو سنوارنے والے بن گئے۔ تو یہ علامہ اقبال نے جو ہمیں بات بتائی ہے، یہ ہمارے آج 4 شعر ہو گئے ہیں اس نظم کے۔ انشاءاللہ اگلے 4 شعر جو ہیں یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اگلے 4 اشعار کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔